الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اسے خالق و مالک کے لیے سزاوار ہے جو سارے جانوں کا پالنہار اور ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی بڑی طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں، روب میں، دبدبے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے مشیر ہے۔ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا اور آخرت میں تعریف اگر کوئی مستحق ہے، تعریف کسی کے لیے لائق ہے، کسی کے لیے اچھی اور سجتی ہے تو ایک ہی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالم کا رب اور پروردگار ہے۔ ایسا خالق و مالک نے ہم سب کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور جن کے طفیل سے اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ اور وہ ایسا نبی ہے کہ جب تک وہ نبی جنت میں نہیں جائے گا کوئی اور نبی جنت میں جا نہیں سکتا ہے، اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی کوئی اور امت جنت میں جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایسے نبی کے امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور سلامتی نازل ان صالحین پر جنہوں نے دین حنیف کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دی۔ عالم کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات جانتے ہیں یا یاد ہوگا کہ کئی جمعے سے سیرت النبی یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی زندگی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور سب سے پہلا جو اسلام کا جو بہت بڑا عظیم جو ہے کارنامہ ہوا جسے ہمیں ہجرت کہتے ہیں، اس کا کچھ تذکرہ آپ کے سامنے جو ہے جمعہ میں آ رہا ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور بھی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہجرت کا حکم مل گیا، اللہ کے نبی کو جب ہجرت کا حکم مل گیا کہ اللہ کے رسول آپ ہجرت کر دیجئے، یعنی آپ ہجرت کیجئے، کہاں جانا ہے؟ مکے سے مدینے کو جانا ہے۔ اور یہ ہجرت کا حکم کیوں دیا گیا اس کی بھی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ ستاتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ حضرات صحابہ کو بھی تکلیفیں پہنچائی، اللہ کے نبی کو بھی تکلیف پہنچائی۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ
قتل کرنے کا بھی منصوبہ ان لوگوں نے بنا لیا، پلان بنا لیا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کا جو مشورہ تھا، ان کا جو پلان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی تک پہنچا دیا اور فرمایا کہ اب آپ جو یہاں سے ہجرت کیجیے۔ تو دوستوں بزرگوں، جیسے ہجرت کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت ابو بکر کے گھر کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، آپ کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا، یعنی نبیوں کا سردار بنایا، اور اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بھی بنایا۔ محمد ہمارا حبیب بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، حبیب ہے، تو خلیل کا معنی الگ ہے، حبیب کا معنی جو ہے الگ ہے۔ تو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بھی بنایا۔ اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، کتنے بھیجے؟ 1,24,000 خیرات انبیاء دنیا میں آئے، کم و بیش ہو سکتا۔ جو مشہور جو گنتی ہے وہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے صحابہ کو بھی اتنی ہی تعداد مقرر کر دیا، اتنی ہی تعداد ہے بنا دیا۔ ادھر حضرات انبیاء 1,24,000 اور ادھر صحابہ کتنے ہیں؟ 1,24,000 صحابہ۔ اور اسی طرح سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 4 نبیوں کو اللہ نے خصوصی مقام دیا، یعنی خصوصی مقام دیا، اور ان کو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اور ان 4 میں سے ایک کون ہے؟ میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دوستوں جیسے اللہ نے نبی بھی 1,24,000 کو منتخب کیا، اور 1,24,000 انبیاء میں 4 کو منتخب کیا، اور اس 4 میں سے ہمارے نبی کو ایک بڑا مقام اللہ نے دیا، تو یہی تعداد اگر آپ صحابہ کی زندگی میں دیکھیں گے تو صحابہ کی زندگی میں بھی آپ کو ملے گا۔ صحابہ 1,24,000 ہے، اور ان 1,24,000 صحابہ میں 4 صحابہ کا ایک بہت بڑا مقام، ایک بہت بڑا مقام کون ہے؟ اور اس 4 میں سے سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ 1,24,000 صحابہ، ادھر 1,24,000 انبیاء، اور ادھر جو ہے 4 نبی جو ہے جن کا مقام اللہ نے ایک اونچا مقام دیا، ادھر بھی جو 4 صحابہ میں سے 4 صحابہ کو اللہ نے ایک اونچا مقام دیا، اور 4 میں سے حضرت ابو بکر کو ایک اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو یہاں تک کہ آپ کو کہہ دیا گیا کہ صدیق ہے، آپ جو ہے صدیق ہے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کا نام جو ہے اصل نام ابو بکر نہیں، یہ مشہور ہو گیا اصل، یہ ہے نا، یہ مشہور ہے، یہ ان کا جو ہے یہ ان کی کنیت ہے، یہ ان کی کنیت ہے، حالانکہ آپ کا اصل نام دوسرا۔ تو دوستوں بزرگوں اللہ نے آپ کو صدیق کا بھی لقب دے دیا کہ یہ ابو بکر صدیق کی ہے۔ تو میرے ہر دوستوں بزرگ مجھے بتانا یہ ہے کہ جیسے نبیوں کی تعداد اتنی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کی تعداد بھی اتنی ہے۔ جیسے انبیاء میں 4 مشہور ہے، تو اسی طرح صحابہ میں بھی 4 مشہور ہے، اور ان 4 میں ایک کا مقام ابھی زیادہ، تو اسی طرح صحابہ میں بھی ایک کا مقام زیادہ ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عربی میں ابو بکر بولے تو کیا ہے؟ سب سے پہلے پہل کرنے والا۔ ابو بکر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے پہل کرنے والا، یعنی سب سے پہلے کام کرنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا، اسے بولتے ہیں ابو بکر۔ عربی میں ابو بکر بولے تو یہ معنی۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر موقع پر اسلام میں آگے بڑھنے والے تھے۔ سب سے پہلے اسلام کون قبول کرے بڑوں میں؟ تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو سب سے پہلے زیادہ مال اللہ کے نبی علیہ السلام پر کون خرچ کیے؟
ہوئی یعنی کس کی قربان ہوئی؟ فرمایا کہ وہ ابو بکر ہے۔ تو اسی طریقے فرمایا کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ کس نے دیا؟ فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ تو دوستو بزرگ، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اگر کسی نے امت کو سنبھالا ہے تو وہ کون ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اسلام میں ہر معاملے میں ابو بکر جو آگے بڑھ رہے تھے تو جس کی وجہ سے آپ کا نام پڑ گیا آگے بڑھنے والا، جسے عربی میں ابو بکر کہتے ہیں، آگے بڑھنے والا، ہر موقع پر نا آگے بڑھنے والا۔ تو اسی وجہ سے تو صحابہ میں ذرا اوپر یہ ہوا نا مرتبے کے لحاظ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤ، میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤ۔ لیکن ایک موقع ایسا آ گیا جس میں حضرت عمر کو کہنا پڑا اب میں پوری زندگی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نیکیوں میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ملا کہ جب آپ کو ہجرت کرنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا کہ ابو بکر گھر میں کوئی اور ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی اور نہیں، بس میں ہوں، میری بچیاں ہیں، میری بیوی ہے، کوئی اور نہیں ہے، یعنی دوسرا کوئی اور آپ میں نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اب مجھے ہجرت کا حکم ملا، اس کی تیاری کرنا۔ تو فرماتے کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ آپ ہوں گے، میرے ساتھ بھی آپ ہوں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں اس خوشی میں جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے رونا آ گیا۔ اسی وجہ سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا تھا نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آدمی خوشی کی حالت میں بھی روتا ہے، خوشی میں بھی ہے نا روتا، مجھے ہے نا اس وقت معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جیسے کہا کہ وہ سفر کی تیاری کرنا، تو ابو بکر جو پہلے سے ان کو جو کچھ یہ تھا، اندازہ تھا کہ اب ہم کو بھی ہجرت کا حکم ملے گا، اب اس کی ہمیں تیاری کرنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اس کی تیاری کر رہے تھے، 2 اونٹنیاں پہنا لائے تھے اور اندر گھر کے اندر جو ہے اسے کھلا رہے تھے، پلا رہے تھے، اس کی تیاری کر رہے تھے تاکہ یہ اونٹنی میرے لیے کام آ جائے اور یہ اونٹنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو کام آ جائے۔ تو جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ ہجرت کرنا ہے، سفر کی تیاری کرنا، تو ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ ہے نا بے فکر رہیے، میں اس کی تیاری کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ جو 2 اونٹنیاں ہیں، یہ 2 اونٹنیاں میں آپ ہی کے لیے تیار کر کے رکھا ہوں، اتنے درہم میں، اتنے روپے میں جو میں نے اس کو خریدا، اسے ہمارے سفر میں ہمیں استعمال کر لیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ اونٹنی آپ لے لیں، وہ اونٹنی ہے نا آپ میری طرف سے لے لیں، ہدیے میں لے لیں، تحفے میں لے لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر ہر موقع پر آپ نے مجھے ساتھ دیا اور آپ کے پیسے نے میرے کام آئے، اسلام کے لیے کام آئے، لیکن یہ موقع ایسا ہے اس موقع پر میں اپنے ذاتی پیسے لگانا چاہتا ہوں، میں اپنا ذاتی مال لگانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہجرت ایک بہت بڑا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا کام ہے اور اس پر بہت بڑا جو ہے اجر بھی ملنے والا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اس موقع پر مجھے چھوڑ دیجیے، اس اونٹنی کی جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت میں آپ کو ادا کروں گا، چاہے قرض کے طور پر ہو یا ابھی جو ہے نقد ہو، جیسا بھی ہو، لیکن مجھے اس کی قیمت ہے نا ادا کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حکم پر جو ہے ابو بکر جو خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول آپ کی مرضی، اللہ کے رسول آپ کی مرضی۔ حالانکہ اللہ کے نبی پر حضرت ابو بکر نے اتنا مال خرچ کیا، اتنا مال خرچ کیا جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہجرت کا موقع، سفر کی تیاری چل رہی ہے، گھر میں جتنا جو ہے پیسے تھے، جتنی چیزیں تھی، پورے کے پورے جو ہے سفر کی تیاری میں ہے نا اس میں لگا دیے اور اس کے نا پورے کے پورے پیسے اٹھا لیے۔ حضرت اسماء سے کہا، حضرت جب ان کے ابا یعنی حضرت ابو بکر کے ابا اسماء کے ہے نا دادا، جب دادا نے کہا کہ بیٹی گھر میں کچھ چھوڑ کر گیا، تیرا بابا کو چھوڑ کر گیا، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ایمان میں داخل ہو چکی تھی، یہ بھی ایمان لا چکی تھی، بڑی ہوشیار تھی، اللہ کے نبی سے ان کو بھی زیادہ محبت تھی، اسلام سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اگر میں کہوں کہ میرا ابا
یعنی میرے ابا ابو بکر جی کیا بھی چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، ایسا کہنا گھر میں کتنا ہے کہ پورا لے کو چلے گئے ہیں بولے تو انہوں ہے نا کافر ہو جاتے کہ انہوں کا غصہ ہو جاتے کہ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے ہے چھوٹے چھوٹے پتھر کے کنکر، چھوٹے چھوٹے نا پتھر لائی، گھر میں ہے نا ایک جگہ رکھی اور اس کے اوپر جو ہے کپڑے کو ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد فرمایا کہ دادا سے کہا کہ دادا دیکھو ہمارے ابا ہے نا کچھ چھوڑ کر گئے، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا عام سے ہے نا نابینا تھے، عام سے ہے نا نابینا تھے، تو دو سر بزرگوں اتنی بڑی قربانی دی، اتنا مال ہے نا آپ کے اوپر نچھاور کیا، لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابوبکر میں اس کی قیمت ادا کروں گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک اہم عبادت ہے اور ہے نا ایک بہت بڑا یہ اسلام کا ہے ایک بہت بڑا حصہ، تو اس لیے فرمایا کہ یہ اجر مجھے ملے، یعنی میرا مال یعنی میرے جسمانی اور مالی دونوں ہے نا اس میں میرا حصہ لگے اور یہ اجر بھی مجھے ملے۔ تو دو سر بزرگ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی تیاری ہو گئی، اور جب سفر کی تیاری ہو گئی تو چونکہ اس زمانے میں اللہ کے نبی ہے نا صدیق کے نام سے مشہور تھے، امین کے نام سے ہے نا مشہور تھے، سچا صادق کے نام سے مشہور تھے، پورے عرب والے جانتے تھے، پورے عرب میں مشہور تھا محمد صادق ہے یعنی سچ بولنے والا، محمد ہے امین یعنی امانت دار ہے، انہیں میں خیانت نہیں کرتا، پورے مکے میں مشہور، حالانکہ مکے والے پورے کے پورے آپ کے اپوزٹ، آپ کے دشمن ہیں، لیکن دشمن کے رہتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کا کیریکٹر اور آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی، آپ کا رہن سہن ایسا تھا اور ایسے اللہ نے آپ کو بنایا تھا اور اللہ کے نبی نے ایسے زندگی گزار کر مکے والوں کو دکھائی تھی، تو جس کی وجہ سے دشمن بھی رہے کہنے پر مجبور ہو گئے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو دوستوں بزرگوں حضرات صحابہ جو کتابوں میں لکھا ہے مکے والے جو ہے اگرچہ کہ آپ کے دشمن ہے لیکن اپنا مال بطور امانت کے اللہ کے نبی کے پاس نہ رکھتے تھے، محمد کے پاس لا کر نہ رکھتے تھے کہ تمہیں ہے نا اسے رکھو، ذرا دن کے بعد میں لے لوں گا، ذرا دن کے بعد ہے نا میں لے لوں گا، آج کے جیسا نہیں جو مارواڑی کے پاس جو رکھتے تھے وہ گروی میں رہن میں، ویسا نہیں، وہاں کو رکھنا وہ ترک ہو گیا، 4 دن 5 دن 10 دن 1 سال 2 سال کے بعد پھر آپ کو پوچھیں گے مجھے چیز دو گی نا، چیز دیا دے، میں اتنے دن رکھا نا تم اتنے دن رکھ لینا، اس کے بدلے میں نا پیسے کیا بھی نہیں، پیسے کیا بھی نہیں، امانت کسے بولتے؟ بغیر کسی معاوضے کے آدمی جو ہے اپنا مال دوسرے کے ہاتھ میں رکھے، دوسرے کے پاس ہے نا رکھے، اب اسے جب ضرورت پڑے ہے نا اسے لے کر جائے، اسے بولتے ہیں امانت۔ اگر جو ہے کوئی آدمی چیز کو رکھا اب یہ رکھو ہے نا بول کر ہے نا اسے پیسے دے رہا ہے یا ہے نا پیسے لے رہا ہے، یہ حرام، ایسا نہیں کرنا، یہ اسلام میں ہے نا جائز نہیں۔ تو دوستو بزرگوں مکے والے جو ہے اپنا مال اور اپنا دولت جو ان کی جو چیزیں تھیں تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر بطور امانت کے رکھے تھے۔ تو اس ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر جانا، مکہ ہے نا چھوڑ کر جانا، اگر امانت ادا کرے بغیر اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر چلے گئے، دنیا یہ کہے گی کہ محمد نے فلاں فلاں کا مال لوٹ کر ہے نا لے کر گیا ہے، فلاں کا مال ہے نا لوٹ لے کو چلے گیا، جیسے آج کے زمانے میں ہے تو بینک لوٹ لے کو چلے گیا، فلاں ہے نا یہ لے کو چلے گیا، ملک ہے نا چھوڑ کو چلے گیا، یہ چلے گیا مگر، تو دنیا کیا بولے گی محمد ایسا ہے کہ جسے مکے والے ان کے پیسے لے کر بھاگ گیا۔ تو دوستو بزرگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانے سے پہلے اس کا ہے نا انتظام کر دیے تھے، اس کا نظام بنا دیے تھے، اس کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے، اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی یہ امانتیں ہیں فلاں فلاں آدمی کے ہیں، تمہیں یہ امانتیں ادا کر کے تمہیں مکے کو آنا، یہ مدینے کو آنا، مدینے کو آ کر مجھ سے ملنا، مجھ سے نہ ملاقات کرنا۔ تو دوستو بزرگوں ہفتے کا دن ہو گیا، اتوار کی رات ہوئی، اور اتوار کی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تمہیں میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں ہے میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی جو بستر پر سو گئے، اب یہاں ایک طرف ہجرت کی تیاری ہو رہی ہے، سفر کی تیاری ہو رہی ہے، اور ایک طرف نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں پورا پلان بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو جمایا جا رہا ہے نا، قبیلے کے نا بہادر لوگوں کو جمع کیا جا رہا ہے، سب کے ہاتھ میں تیار ہے، یہ تلوار ہے، سب کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، پورے کے پورے نا، ادھر ایک طرف تیاری کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو قتل کر دینا، ادھر ایک طرف تیاری کیا تیاری مکہ چھوڑ کر مدینے کو جانا، ہجرت کی تیاری کرنا۔
اب ادھر بندوں کی ہے نا بندوں کا پلان ہے اور ادھر خالق کا پلان یعنی اللہ کا پلان، دونوں طرف ہے۔ تو دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی اب تم ہے نا سو جائیے، اب میں جا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا جو رہتی دنیا تک کے ہے وہ نظام، اور وہ اس واقعے کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی جو ہے رات کا موقع ہے، رات میں ہے پورے کے پورے نوجوان گھر کو ہے نا آپ کے گھر کو گھیر لیے، آپ کے گھر کو نا گھیر لیے۔ تو کچھ رات کا کچھ حصہ ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولے اور سورہ یاسین کی شروع آیتیں پڑھی، ایک ہے نا مٹی کو لیے اور مٹی کو لے کر اس کے اوپر دم کر کے ان کے اوپر نا اچھال دیا، تو جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں ہے نا ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی ہے نا ختم ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی سامنے سے گزر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں دکھ رہا ہے، اللہ کے نبی سامنے سے گزر رہے لیکن ان کو نہیں دکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے سے گزر گئے، اب ہے نا آپ چلے گئے تو ذرا ہے نا دن اجالا ہوا، تو کسی آدمی نے کہا کہ بھائی تم یہاں سے کہیں کو کھڑے ہیں، تم یہاں کیوں کھڑے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں محمد کو قتل کرنے کے لیے کھڑے۔ تو اس آدمی نے کہا دیکھو محمد تو یہاں سے نا کب کس نکل کو چلے گئے، محمد یہاں سے کب کی ہے نا نکل کو چلے گئے، نہیں نا ہمیں رات سے یہاں چھڑ گیا، دیکھو جا کر اندر جا کر دیکھو کہ محمد نہیں ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ محمد ابھی ہے نا اسی راستے سے آگے بڑھے۔ تو دوستو جب اندر جا کر دیکھے تو کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو رہے، حضرت علی جو ہے آرام سے سو رہے۔ تو دوستو بزرگوں یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو یہ پورا پلان ہوئے نے جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کو مکے سے مدینہ کو بھیج دیتا، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سبھی ایک پلان ان کا بنانا، اب ایک پلان انہوں بنانا، اب ہے نا سفر کی تیاری کرنا، انہوں جو ہے ان کی تیاری کرنا، یہ سبھی ہونے جیسا یہ مشورہ ہونے سے پہلے سے اگر اللہ چاہتا تو ہمارے نبی علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیتا یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا کہ اللہ کے نبی آپ چلے جائیے، آئے محمد آپ چلے جائیے۔ لیکن یہاں ایسا ہوا کہ یہ بھی جم رہے پورے لوگوں کے سامنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام جا رہے، یہ سبھی کیوں ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو اللہ کی قدرت کیسے معلوم ہوتی؟ سمجھ نہیں بات؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کی قدرت کسے معلوم ہوتی؟ اللہ اپنی قدرت کو دکھانا تھا اور اللہ کی اپنی طاقت کو دکھانا تھا، ایک پلان تمہارا ہے، ایک پلان ہمارا ہے، ایک مشورہ تمہارا ہے، ایک مشورہ ہمارا ہے، ایک ہے نا طاقت ہماری بھی ہے، ایک طاقت تمہاری بھی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ دونوں کی طاقت میں کس کی طاقت بڑی ہے اور دونوں کے مشورے میں کس کا مشورہ اچھا ہے اور دونوں کی اس میں کہ کون کامیاب ہوتا ہے۔ تو دوستو اللہ اپنی قدرت کو دکھانا تھا، اپنی طاقت کو دکھانا تھا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم جو ہے تلواروں کے سایوں سے نکال کر اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو اگر ہمیں بچانے میں آئے تو اس طرح بھی ہمیں بچا سکتے ہیں، اس طرح بھی ہمیں بچا سکتے نہیں، اگر ہمیں مارنے میں آئے تو اگر آدمی جو ہے ایک بہترین خلا میں بند ہو جائے، آس پاس ہے نا پورے پولیساں ہے، پورے سیکورٹی ہے، پورے ہتھیار کے ساتھ اندر کون بھی جا نہیں سکتا، ایسا بھی اگر ہے، لیکن اگر ہم نہ کو مارنا ہے تو ان چیزوں کی ہمیں کیا بھی ضرورت نہیں، ہمیں اس کے اندر رہنے سے مار کر دکھا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر موت ہے نا اگر کسی کے حق میں موت کا فیصلہ ہو گیا، موت فرمایا کہ کسی بڑے سے بڑے خلاف سے تمہیں ہے نا یہ موت اسے روک نہیں سکتی، موت کو ہے نا روک نہیں سکتی، نہ گھر روک سکتا، نہ فوج روک سکتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا، موت ہے نا ڈائریکٹ وہاں آئے گی، اب اسے لے کر چلے جائے گی۔ تو دوستو بزرگوں بات ہی بات میں ہے کچھ ایک منٹ کے ہے نا آپ کے سامنے حالات کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ہے نا کچھ دن پہلے لندن میں برطانیہ میں ہے نا ایک ملکہ کا انتقال ہو گیا، ایک ہے نا کس کا انتقال ہوا؟ رانی کا انتقال ہو گیا۔ خالی اس کے جنازے میں خالی اس کا جنازہ تھا نہیں، جنازہ اٹھائے نا یہ بھی کرے نا، تقریباً 12 یا 15 دن تک ہے نا اس کی لاش کو رکھے، اس کے اعزاز میں اس کے اکرام میں ہے نا رکھے، پھر اس کے بعد ہے نا اس کو دفنایا گیا۔ کوئی ملک ایسا نہیں تھا اس کے جنازے میں وہاں اس ملک کا کوئی بڑا آدمی شریک نہ ہوا۔
ہمارے ہندوستان سے بھی گئے، ہمارے اس ملک سے بھی ہے نا وہ راشٹرپتی بولتے ہیں انہوں اس کے جنازے میں سے ایسا ہر ملک سے ہے نا وہاں کے جو بڑے بڑے ہے پی ایم ہے انہوں سبھی ہے نا اس کے جنازے میں شریک ہے۔ اتنی بڑی رانی، اس کا جو محل ہے فرماتے ہیں اس محل میں 700 کمرے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 700 کمرے ہیں نا اس کے محل میں، اور فرمایا کہ اس کے جنازے پر جو پیسہ خرچ ہوا وہ فرمایا کہ 13,000 ارب ڈالر خرچ ہوئے۔ کتنا؟ 13,000 ارب ڈالر۔ عرب کا تو کتنا؟ پہلے 100، پہلے روپیہ، پھر اس کے بعد 100، پھر اس کے بعد 1000، پھر اس کے بعد لاکھ، پھر اس کے بعد کروڑ، پھر کروڑ کے بعد کیا آتا ہے نمبر؟ عرب کا نہیں آتا، حساب معلوم نہیں۔ ہمارے پاس تو پیسے نہیں، تمہارے پاس تو پیسے ہے نا، تمہارا حساب معلوم ہو جائے۔ ہمارے پاس کیا خالی ہے؟ کیا بھی نہیں ہے، ہمیں خالی 100,000 گن لیتے ہیں۔ اب لاکھ کا حساب سے بھی کسے معلوم ہونا؟ تم نہ کچھ معلوم ہونا تو دوست سر بزرگ لاکھ اور کروڑ کے بعد ہے نا ارب آتا ہے۔ اب 1 ارب بولے تو کتنے پیسے؟ اب ویسا 1 ارب نے 13,000 ارب ڈالر، اب 13,000 ارب ڈالر اس کے جنازے پر خرچ ہوئے بولے تو اب اس کے پاس کتنے پیسے ہے نا، اب انہیں کتنی ہے نا وہ مالدار ہے نا، لیکن وہ مال اتنی بڑی رہو کبھی اس کی منہ سے ہے نا وہ زندگی وہ موت ہے نا وہ پیسے اسے بچا نہیں سکے۔ موت آ گیا، جھٹکا آ گیا، جانے کے ٹائم میں کیا جا رہے؟ خالی ہاتھ ہے نا جا رہے۔ اللہ بتانا چاہتا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں بڑے بادشاہ بن گئے تو بھی ہمارے پاس جب آئیں گے خالی ہاتھ ہی آپ کو آنا۔ اگر تمہیں غریب ہے تو جب تمہاری موت آئے گی تو تمہیں ہمارے پاس ہے نا خالی ہاتھ ہی آنا۔ تو میرے ہر دوستوں بزرگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتوں کی ذمہ داری کسے دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور فرمایا کہ علی یہ امانتیں فلاں فلاں تم دے کر ہے نا مدینے کا آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا۔ اب یہاں میں ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات یہ ہے یہاں جو امانتیں واپس کرنے کی بات جو اللہ کے نبی کر رہے ہیں یہ امانتیں کس کے ہیں بھائی؟ کس کے ہیں امانتیں؟ دوستان کے ہیں دشمنان کے ہیں؟ کس کے ہیں امانتیں ہے؟ دوستان کے دشمنان کے؟ بولو ذرا، دوستان کے دشمنان کے؟ دشمنان سے ہے جو پورے دشمنان لا کو رکھے سو مال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹا رہے ہیں۔ تو دوستوں بزرگ ذرا سوچ کر دیکھے اللہ کے نبی دشمن کے مال کو لوٹانے کی فکر کر رہے ہیں۔ آج کا یہ مسلمان کلمہ پڑھا سو مسلمان اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا، بھائی کے پیسے کے نا پیاسا بن گیا ہے۔ ایک دوسرے کی امانتیں ہے نا غارت ہوتے جا رہے ہیں، انہیں اٹھایا اسے اٹھایا، انہیں پیسے دیا انہیں پیسے دیا، سالوں سال گزر گئے لیکن آج تک وہ پیسے ادا کرنے کی نوبت ہم نے پائی نہیں، اور آج تک ہمارے دل میں بات نہیں آئی میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میرے اوپر میرے بھائی کا نا اتنے روپے پیسے دینا ہے، فلاں جگہ میرے پیسے ہے نا مجھے اتنے ان کو اتنا دینا ہے، میں یہاں قرض لیا ہوں میں وہاں قرض لیا ہوں، یہ پیسے مجھے ادا کرنا ہے۔ اس کا ہم نہ تو یہ احساس اس نہیں، اس کا ہم نہ کو یہ احساس اس نے کہیں کو کیا بھی فکر اس نے ہے۔ وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کی امانتوں کو واپس کرنے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہاں جو ہے انہوں اپنے بھائی کا لین دین کے بارے میں بیپار کے بارے میں قرضہ لے کر ہے نا ڈباتے جا رہے اور یہاں تک کہ وقت پر وقت ٹائم کے اوپر ٹائم دیتے جاتے۔ مہینہ میں 1 تاریخ آیا تو دے رہا تمہیں، 1 تاریخ آیا تو نے دکھتا اس نے، پھر 1 تاریخ آیا، پھر اور ایک تاریخ، پھر اور ایک تاریخ اور ایک تاریخ، ایسے 1 تاریخ کتنے کے ہو گئے کہ 1 تاریخ ہوتے نا کسی کے 5 سال ہو گئے، کسی کے نا 10 سال ہو گئے، کسی کے نا 20 سال بھی ہو گئے، لیکن آج تک وہ پیسے ادا کرنے کی نوبت چاہیے۔ اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے تو دوست بزرگوں اللہ تمہارے سجدوں کو، تمہارے نمازوں کو، تمہارے رکوع کو، یہ ساری چیزوں کو نا ایک طرف رکھ دیں گے اور اس قرض والے سے کہیں گے وہ بتا تو کیا چاہتا ہے، تو قرض دار کہے گا اللہ اب مجھے جو ہے نا میرا قرض ہے تمہیں لوٹا ڈالو۔ اللہ کہیں گے بھائی اس کا قرض دو، اب وہاں پیسے نہیں کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس جو نیکیاں ہیں تمہیں نمازاں پڑھے سو یہ کرے سو کرے دو، یہ سب بھی اٹھا کو اسے دے ڈالو۔ کئی کو تو دنیا میں پیسے دیا ہے، کئی مہینہ تو اس کی امانتیں نا واپس نہیں لوٹایا،
تو اس لیے دوستوں بزرگوں بہت بڑی ہے نا سوچنے کی بات یہ ہے کہ فکر کرنے کی بات یہ ہے اللہ ہے نا کسی کو قرض دار نہ بنائے، لیکن مجبوری میں اگر تمہیں قرض لے لیے ہے تو زندگی میں اسے ادا کرنے کی کوشش کرنا، اگر زندگی میں وہ ادا نہیں ہوا نہیں تو اس کا کچھ انتظام بنا دینا، یا نہیں بولے تو اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے جو چاہنے والے ان کو ہے نا بتا کر چلے جانا میرا فلاں کے اوپر اتنا قرضہ ہے بھی، اگر اللہ تم کو موقع دیا بولے تو میری طرف سے تمہیں ادا کر دو، اللہ تم کو بہترین اجر دیتا، بول کر جانا ہمیں، نہیں بولے تو خبر میں جا کو اٹک جائیں گے، آخرت میں جا کو ہے نا اٹک جائیں گے۔ تو دوستوں بزرگوں اب یہ امانت کسے بولتے ہیں؟ فرمایا کہ ہمیں امانت خالی ہے نا پیسے کچھ ہمیں بول لیتے ہیں امانت کا تو کیا بھائی پیسے انہوں دیے انہوں دیے، اچھا فلاں ٹائم انہوں آپ کو پوچھے دے ڈالے، وہ دوسرے دن ہمیں بولتے امانت، لیکن کتابوں میں لکھا ہے امانت خالی اتنا نہیں ہے، امانت کے معنی اور اس کا میننگ ہے بہت بڑی میننگ ہے نا، اس کی بہت بڑی میننگ ہے۔ فرمایا زندگی بھی ایک امانت ہے، ہماری جو زندگی ہے یہ زندگی بھی ایک امانت ہے، یہ آنکھ ہے یہ بھی ایک امانت ہے، کان ہے یہ بھی ایک امانت ہے، زبان ہے یہ بھی ایک امانت ہے، مال ہے یہ بھی ایک امانت ہے، ہمارا پورا جسم ایک امانت ہے۔ ان پورے امانتوں کے بارے میں اللہ کل قیامت میں سوال کریں گے، بتاؤ میں نے تجھے آنکھ دیا، زبان دیا، کان دیا، جسم دیا، مال دیا، دولت دیا، تو اس کا حق کیا ادا کریا؟ ہمیں تجھے آنکھ جو دیے کئی کو دیے ہیں سو بے حیائی کو دیکھنے کے واسطے نہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے واسطے، ہمیں تجھے زبان دیے کئی کو زبان دیے رشتہ داری کو توڑنے کے واسطے نہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے واسطے نہیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت کرنے کے واسطے نہیں، ایک دوسرے کو ہے نا حسد دینا، ایسی باتیں جس کی وجہ سے دلان پھٹ جاتے، ایسی باتیں کرنے کے واسطے ہمیں تم کو زبان دیے ہے، میرا نام لینے کے واسطے ہمیں تم کو زبان دیے ہے، تو یا ضرورت کے وقت ہے باتیں کرنے کے لیے ہمیں تم کو زبان دیے ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں بھی قیامت کے دن اللہ پاک سوال کریں گے۔ تو دوستوں بزرگوں امانت میں نا بہت بڑا مفہوم ہے، زندگی ایسی گزارنا جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ ہمارے اوپر ہے نا بھروسہ کر کو ہم نے زندگی دیا ہے۔ امانت بولے تو کیا؟ امانت میں نے دوسرا معنی علماء یہ بھی فرماتے ہیں سامنے والا کوئی چیز اسے لا کر دیتا ہے، بولے تو کئی کو لا کر دیتا ہے، بھروسہ مند آدمی بول کر چھنا لا کر دیتا ہے، تو ارے بھائی میرا پیسے ہے نا میرا مال اس کے پاس دے دو، انہیں ہے نا رکھو مجھے دیتا، کئی کو بھی بھروسہ نہیں بھی ویسا نہیں بھی بولے ہے نا غلط کام کرتا ہے، انہیں کیا بھی ڈباتا ہے، فراڈ آدمی کیا بھی نہیں، انہیں صحیح آدمی میں دیا تو انہیں واپس کر، اس بھروسے پر انہیں مال لا کر دیتا ہے نہیں۔ تو اسی طرح دوست بزرگوں اللہ ہمارے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اسے زندگی دوں گا تو انہیں میری عبادت کرے گا، میں اسے آنکھیں دیکھوں گا تو آنکھیں دوں گا تو میری قدرت کا نظارہ کرے گا، اگر میں اسے کان دوں گا تو میری قدرت کو سنے گا، اگر میں اسے زبان دوں گا تو انہیں صحیح استعمال کرے گا، اور مال و دولت دوں گا بھی انہیں صحیح جگہ استعمال کرے گا۔ اللہ بھروسہ ہمارے پر بھروسہ کر کر ہم نے یہ ساری چیزیں دیا، اگر ہمیں خلاف کام کرے تو امانت میں خیانت ہو جاتی، اور کل قیامت دن فرمائے کہ اللہ کے سامنے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے دوستوں اگر ایسا ہمارا کسی کا معاملہ پیسے کسی کے ناٹک گئے، پیسے نہ کسی کے ہمیں لے لیے، زندگی میں ادا کرنے کی کوشش کرو، اگر زندگی میں تمہیں ادا نہیں کرے یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہاری نمازیں، تمہارے رکوع، تمہارے سجدے، تمہارے حج، تمہارا عمرہ تم نہ کیا بھی کام آتا نہیں، کیا بھی کام آتا نہیں، پورا نہ اٹھا کو دینا پڑتا۔ تو اس لیے امانتیں اگر ہے قرض کسی کے پاس سے لیے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں امانت میں نا اتنی باریکی ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے علماء میں نا ایک بہت بڑے عالم گزرے، حکیم الامت ان کو بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے کون تو بھی ہم نا کو کیا رج دیکھ بھیجتے تھے، کھانے کو کیا رج دیکھ بھیجتے ٹفن باکس کیا تو کھانا رکھ کر ہم نا کو دے، بازو گھر والے کی یہ گھر والے کون تو بھی کھانا ہے نا لا کو دے، اب کھانا لا کو دینے کے بعد کیا بات ہے تمہیں باکس رکھو میں ہونا تو بعد میں ہے نا تمہیں ہے نا میں آپ کو لے لیتا ہوں، یا نہیں بولے تو کیا آج ایک رواج ہے باکس کو لا کو دے ڈالے، بولے تو 2 دن 3 دن کے بعد ان کے گھر میں کہتے بھی اچھا کھانا پکیا، بولے تو انہوں کیا کرتے وہ باکس میں نہ ڈال کو، وہ باکس ہے نا پھر لوٹانے کے واسطے ان کو دینے کے واسطے وہ خیال رہتا ہو۔
تو فرماتے ہیں اگر کون کبھی تم نہ کو ایسے باکس میں کہتے بھی نا کوئی چیز لا کر تم نہ کو دیے تو وہ چیز ہے نا خالی لا کر دینے تک ہے نا اس کا حد ہے. اب وہ چیز لا کو دینے کے بعد تمہیں اس میں سے کھانا نکال لیے, کھانا نکال لینے کے بعد اب وہ برتن تمہارے گھر میں پڑنے کو ہے, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا, 4 دن ہو گیا, تمہارے گھر میں کوئی اچھی چیز نہیں بن رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں نا وہ چیز واپس نہیں کر رہے, واپس نہیں کرنے تک ہے نا اس چیز کا استعمال فرمایا کہ تمہارے اوپر حرام ہے. تمہیں اسے استعمال نہیں کر سکتے, کہیں بھی استعمال نہیں کر سکتے. انہوں تم نے جو کھانا جو ٹفن باکس دیے ہے یہ خالی تم نے کھانا رکھو تم نے کو دیے ہے, تو دینے کے ٹائم میں ان کا ارادہ یہ نہیں ہے تمہیں گھر میں یوز کر لو, تمہیں گھر میں نا سے استعمال کر لو. استعمال کرنے کی ان کی نیت نہیں, وہ اس نیت سے نہیں دیے. تو فرمایا کہ اگر تمہیں استعمال کر رہے ہیں اجازت کے بغیر تمہیں استعمال کر رہے ہیں یہ بھی خیانت ہے, امانت میں خیانت ہے. قیامت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. ذرا اندازہ لگا کر دیکھو ہمارے بڑے ہمارے اکابر امانت کے بارے میں کتنی احتیاط کرتے ہیں. آیا سو ڈبہ کھانا اٹھا لیے, دھو کو خاموش رکھ دل نہ ہوتا, اب اسے نہیں بھائی کیا ہے دیں گے لے ذرا سالنے کے واسطے اٹھا لے ذرا, فرمایا کہ حرام ہے, استعمال نہیں کرنا ہے. انہوں تم نے کو استعمال کے واسطے نہیں دیے, کھانا ڈال کر تم نے کو دیے, اب تمہیں اس میں سے کھانا نکال لیے, چیز نکال لیے, سارا نکال لیے, اب تمہیں ہے اسے واپس کرنا ہے. نہیں اگر تمہیں استعمال کر لیے اب ان کو بتانا کہ دیکھو بھائی ایک وارم سے ہمارے گھر میں ڈبہ تھا, ایک وارم تک ہمیں یوز کرے, تمہیں ہے اس کیا بھی سمجھو نہ کو. اگر نہیں بولے تو امانت میں خیانت ہو جاتا. تو دوستو بزرگو اس کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر پورے کے پورے آپ کو قتل کرنے کی کوشش میں ہے اور پورے کے پوری تیاری بھی ہو گئی ہے, لیکن اللہ کے نبی دشمنوں کی امانتوں کو لے کر نہیں جا رہے ہیں بلکہ فرمایا کہ ان امانتوں کو نا واپس کرنا. واپس کرنا کیوں؟ اس وجہ سے کہ میری ذمہ داری ہے کہ میرا حق بنتا ہے. اگر میں ان کو لے کر چلے جاؤں, ان کی امانت میں ادا نہ کروں, کل قیامت دن مجھے جواب دینا پڑے گا اور میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اس لیے دوستو بزرگو ہمیں بھی ان چیزوں کی فکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا, علی جو ہے صبح کو اٹھے, اب اس کے لالچ میں ہے نا صبح کو پورے کے پورے لوگ دروازہ کھول کو اندر دیکھے تو کیا علی سو رہے, علی ہے نا سو رہے. اب ان کو شرمندگی, ارے کیا ہو گیا, ہمارے رہتے ہوئے اتنے آدمیاں کے سامنے سے محمد نکل گیا, ارے ہائے افسوس, کیا ہم نے کیا بھی نظر آیا جناب, افسوس بھائی افسوس بھائی. اس افسوس میں, اس شرمندگی میں اب ان لوگوں نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا, اگر کون بھی محمد کے سر کو زندہ رہن دے یا مردہ رہن دے, کون بھی محمد کے سر کو لائے گا تو ہمیں 100 اونٹ اسے انعام میں دیں گے, 100 اونٹ ہمیں انعام میں دیں گے. اب دوستوں بزرگوں اس زمانے میں اونٹ بولے تو بڑی قیمتی چیز, ایک اونٹ ہے نا اس زمانے کے لحاظ اگر 1000 روپے بھی ہے تو 100 اونٹاں کتنے ہو گئے, 1 لاکھ روپے ہو جاتے. تو اس 1 لاکھ روپے کی لالچ میں, اس 100 اونٹ کی لالچ میں ہے نا اب پورے مکے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ محمد کو تلاش کریں گے, 100 اونٹ مجھے ملنا, 100 اونٹ مجھے ملنا. ایسے نا تلاش کرتے کرتے جو ایک آدمی اللہ کے نبی تک پہنچ گیا اور وہاں سے ہے نا اس کے بعد کیا ماجرا ہوا, کیا قصہ ہوا, انشاءاللہ پھر جو اگلے مجلس میں آپ کے سامنے وہ باتیں آئے گی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو امانتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے, دشمنوں کی امانتوں کو انہوں نے ادا کر کے گیا ہے, ہمیں جو اپنے چاہنے والے, اپنے بھائی, اپنے رشتے دار جو بھی ہمارے قرضہ وغیرہ کسی کا لے لے تو ان کو دے ڈالو, یا کچھ معاملہ ہے آگے پیچھے ہے معافی تلافی کر لو, دنیا بن جائے گی, آخرت بن جائے گی, کچھ ایسا سوال جواب نہیں ہوگا. نہیں اگر اسی حالت میں چلے گئے تو پھر اس کے بعد پچھتائیں گے. اللہ پاک ہم سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے سنت